السلام علیکم، میں ہوں شان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس ٹیک اینڈ نیچر۔ ہماری یہ خوبصورت زمین اس کائنات کی وہ واحد نون پلیس ہے جو لائف کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس زمین پر زندگی کے پھلنے پھولنے اور چہچہانے کی مین وجہ اس زمین پر زندگی کے لیے نہایت ضروری ماحول اور ایک مناسب اور موزوں درجہ حرارت کا ہونا ہے۔ یہ مناسب ماحول اور درجہ حرارت سال کے مختلف حصوں میں تھوڑا بہت بدلتا رہتا ہے، اور درجہ حرارت میں آنے والی ان خوشگوار تبدیلیوں کو ہم سیزنز یا موسم کہتے ہیں۔ یہ موسم زمین پر مختلف مخلوقات کے لائف سائیکلز، پودوں کے پھلنے پھولنے، حشرات، پرندوں، جانوروں اور انسانوں کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر زمین پر ماحول اور درجہ حرارت سارے سال کے دوران ایک جیسا رہے، یہ انسانوں اور دوسری مخلوقات کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے، کیونکہ مخلوقات کی زندگی کے انتہائی اہم مراحل جیسے کہ افزائش نسل وغیرہ انہی موسموں کے اوپر منحصر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ زمین پر مختلف موسم کیوں اور کس طرح بدلتے ہیں۔ زمین پر موسموں کے بدلنے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زمین کا اور سورج کا آپسی تعلق سمجھیں، کیونکہ زمین پر موجود درجہ حرارت کا انحصار سورج سے آنے والی انرجی پر ہے، اور زمین پر موجود مختلف خطوں کا مختلف درجہ حرارت زمین اور سورج کے آپسی ریلیٹیو موشن کی وجہ سے ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ زمین ایک پلینٹ ہے جو اپنے سٹار یعنی ہمارے سورج کے ارد گرد گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے آربیٹل موشن میں ہے۔ زمین کا یہ آربٹ ایلپٹیکل شیپ رکھتا ہے، یعنی سورج کے گرد ایک چکر لگانے کے دوران زمین اس چکر کے آدھے حصے میں سورج سے تھوڑا سا قریب 147 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتی ہے، اور باقی آدھے چکر کے دوران یہ سورج سے قدرے دور 152 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتی ہے۔ لیکن زمین پر موسموں کے بدلنے کی وجہ یا سردی اور گرمی کے آنے کی وجہ یہ زمین کا آدھے چکر کے دوران سورج سے تھوڑا قریب اور باقی آدھے چکر کے دوران سورج سے تھوڑا دور ہونا نہیں ہے، کیونکہ سال کے مختلف حصوں کے دوران زمین کا سورج سے مختلف فاصلوں پر ہونے کے باوجود سورج سے زمین پر پہنچنے والی انرجی میں کوئی ہاتھرہا فرق نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین پر موسم اور درجہ حرارت کے بدلنے کی وجہ یہ زمین کی سورج کے گرد آربیٹل موشن نہیں بلکہ کوئی اور موشن ہے۔ اس دوسری طرح کی موشن میں زمین سورج کے گرد آربیٹل موشن میں موو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی سینٹرل ایکسس کے اباؤٹ ریوالو بھی کر رہی ہے۔ یہ سینٹرل ایکسس ایک ہائپوتھیٹیکل یا نظریاتی لائن ہے جو زمین کے سینٹر سے گزر رہی ہے، اور زمین اس لائن یا اپنے ایکسس کے اباؤٹ تقریباً آدھا کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ریوالو کر رہی ہے، اور یہ ہائپوتھیٹیکل لائن یا ایکسس آف روٹیشن زمین کے سینٹر سے گزرتے ہوئے جن پوائنٹس پر زمین کی سرفیس کو ٹچ کر رہی ہے ان پوائنٹس کو زمین کے پولز کہتے ہیں۔ زمین کے یہ پولز نارتھ اور ساؤتھ ڈائریکشن میں واقع ہیں، اس لیے ان کو نارتھ پول اور ساؤتھ پول کہتے ہیں۔ عام طور پر امیجز یا ویڈیوز وغیرہ میں دکھاتے ہوئے زمین کے اوپری پول کو نارتھ پول جبکہ نیچے والے پول کو ساؤتھ پول ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس نارتھ اور ساؤتھ پول کے بالکل درمیان ایک سرکولر لائن جو ہماری اسفیریکل زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہی ہے کو ایکویٹر کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ ایکویٹر ہماری زمین کو دو برابر حصوں ناردرن ہیمسفیئر یا شمالی آدھا حصہ اور ساؤدرن ہیمسفیئر یا جنوبی آدھا حصہ میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اب اگر ہم زمین کے آربیٹل موشن اور اپنے ایکسس کے اباؤٹ روٹیشن دونوں کو اکٹھا اسٹڈی کریں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کے ایکسس آف روٹیشن کی ڈائریکشن اس سرکولر یا ایلپٹیکل لائن جس میں زمین سورج کے گرد ریوالو کر رہی ہے کہ ایگزیکٹلی پرپینڈیکولر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ زمین کا ایکسس آف روٹیشن اس پرپینڈیکولر سے 23.5 ڈگری جھکا ہوا ہے، اور اگر زمین کا یہ ایکسس آف روٹیشن اپنے آربیٹل پاتھ سے ایگزیکٹلی پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں رہتا تو زمین کے تمام حصوں کو سارے سال کے دوران ایک جیسی انرجی ریسیو ہوتی، اور اس صورت میں زمین کے مختلف حصوں پر سارے سال کے دوران موسم اور درجہ حرارت بالکل ایک جیسے رہتے۔ لیکن اللہ کی قدرت جس نے زمین کو ان مخلوقات سے بسانا تھا، زمین کا یہ ایکسس آف روٹیشن اپنے آربیٹل پاتھ کے پرپینڈیکولر سے 23.5 ڈگری تک جھکا رہتا ہے۔ زمین کے ایکسس آف روٹیشن میں اس جھکاؤ کی وجہ سے زمین کا شمالی آدھا حصہ اور جنوبی آدھا حصہ ایک سال کے دوران جبکہ زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرتی ہے، مختلف مہینوں کے دوران سورج کے سامنے مختلف پوزیشنز میں رہتے ہیں، اور ان دونوں حصوں کا موسم اور درجہ حرارت بھی ایک دوسرے سے مختلف رہتا ہے۔
مثال کے طور پر ہم ناردرن ہیمسفیئر یا شمالی آدھے حصے کو کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ زمینی آبادی کا تقریباً 90% حصہ اسی ناردرن ہیمسفیئر پر موجود کانٹیننٹس ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ میں رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ساؤدرن ہیمسفیئر میں صرف 10 سے 15% لوگ براعظم آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ میں رہتے ہیں۔ اس لیے زمین پر موسموں کو زیادہ تر زمین کے ناردرن ہیمسفیئر پر موجود موسموں کے حساب سے ہی ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ زمین کا یہ ناردرن ہیمسفیئر اپریل سے لے کر سپٹمبر تک زمین کے ایکسس آف روٹیشن میں جھکاؤ کی وجہ سے سورج کی طرف جھکا رہتا ہے، اور زمین کے اپنے ایکسس کے اباؤٹ روٹیٹ کرنے کے دورانیے یعنی 24 گھنٹوں میں سے آدھے سے زیادہ وقت سورج کے سامنے رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ان مہینوں میں ناردرن ہیمسفیئر کے خطوں میں دن کا دورانیہ رات کے مقابلے میں زیادہ رہتا ہے، اور سورج سے زیادہ انرجی موصول ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں یہاں پہ موسم گرم رہتا ہے۔ اس کے برعکس انہی مہینوں میں ساؤدرن ہیمسفیئر یا جنوبی آدھا حصہ سورج سے دور جھکا رہتا ہے، اور اس جنوبی حصہ میں زمین کی ایک روٹیشن کے دوران یعنی 24 گھنٹوں کے دوران آدھے سے کم وقت سورج کے سامنے گزرتا ہے، اور ان مہینوں میں یہاں پہ راتیں لمبی اور دن چھوٹے رہتے ہیں، اور یہ حصہ سورج سے کم انرجی ریسیو کرتا ہے، اور یہاں پر موسم سرد رہتا ہے۔ اس کے برعکس دسمبر سے فروری کے دوران زمین کا ساؤدرن ہیمسفیئر یعنی جنوبی حصہ سورج کے زیادہ سامنے رہتا ہے، اور زمین کے اپنے ایکسس کے اباؤٹ ایک روٹیشن پورا کرنے کے دوران یعنی 24 گھنٹوں کے دوران یہ سورج سے زیادہ انرجی موصول کر لیتا ہے، اور ان ماہ کے دوران ساؤدرن ہیمسفیئر پر دن لمبے اور راتیں چھوٹی رہتی ہیں اور موسم بھی گرم رہتا ہے۔ اس کے برعکس دسمبر سے مارچ تک زمین کا ناردرن ہیمسفیئر سورج سے دور جھکا رہتا ہے، اور یہاں پر دن چھوٹے اور راتیں لمبی رہتی ہیں اور موسم بھی سرد رہتا ہے۔ ان شدید سردی اور شدید گرمی کے مہینوں کے علاوہ سال کے باقی مہینوں میں سورج زمین کے ایکویٹر کے تقریباً اوپر رہتا ہے، یعنی زمین کے دونوں آدھے حصے تقریباً ایک جیسی ہی انرجی سورج سے ریسیو کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان مہینوں میں آنے والے موسم بہار اور خزاں کے دوران موسم بھی معتدل رہتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔